الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. محترم سامعین کرام، آج آپ جس محفل میں تشریف فرما ہیں، اس محفل کا نام محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے کو بہت باتیں ہیں، مگر میں آج ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے ہی چند ایک باتیں کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی ہی باتیں کی جائیں، آپ کی سیرت و صورت پر بات کی جائے، تو اس محفل کے انعقاد کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو نبی کی سچی تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم مرتبہ، مقام، رفعت اور شان اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جتنی آپ کو اللہ نے شان، عظمت اور مقام دیا ہے، اللہ نے اتنی ہی خوبیاں، اعزاز، شان، منزلت اور آپ کو اتنی ہی اچھی عادات کا مالک بھی بنایا ہے۔ انسانوں میں کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف نہ بھی کرے تو میرے نبی کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو انسان جتنا میرے نبی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ اور جنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جو جانا نہیں چاہتا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بد نصیب ہے جو جانا نہیں چاہتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات کو مان کے زندگی بسر کرتا ہے وہ اصل میں جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ جنت میں پہنچ کے رہے گا، اور جو میری بات کو نہیں مانتا حقیقت میں وہ جنت کا انکار کر رہا ہے، وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ہم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گردن میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پہلے بھی علماء اکرام کے بیانات سنے اور بعد میں بھی آپ علماء اکرام کے خطابات سماعت فرمائیں گے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند ایک باتیں کروں گا تاکہ میری اور آپ کی اصلاح ہو سکے۔ پہلی بات، ہم نے اپنے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو فالو کرنا ہے، آپ کی عادات کو اپنانا ہے، تب ہمارے لیے کامیابی ہے۔
اگر میرے نبی کا عمل کوئی اور میرا عمل کوئی اور ہے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک یمنی نے پوچھا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ضروری ہے ہر چکر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں بیت اللہ کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام بوسہ لیتے تھے۔ آگے سے اس نے کہا کہ اگر رش ہو جائے تو، اگرچہ یہ رخصت موجود ہے کہ رش ہو جائے اشارہ کر کے نکل جاؤ، طواف ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کی تربیت یہ نہیں تھی۔ اس نے جب رش کی بات کی، آگے سے رخصت کی تلاش کے لیے اس نے بات کی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اجعل ارائیت بالیمن، اپنا یہ اگر مگر یمن میں رکھو، ہم نے یہ نہیں سیکھا، ہم نے تو سیکھا یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاجے جا رہا ہے، ادھر سے پیغمبر کی بات ہو اور ادھر سے سر جھکا کے مان لیا جائے، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں، بس پیغمبر کی غلامی میں سر جھکا دینا، ہم نے بس یہی سیکھا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اللہ نے قرآن مجید میں بڑے مقامات پر صفت بیان کی کہ یہ لوگ ہیں، وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم سن چکے اور مان چکے۔ آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ صرف دعوے محبت رسول کے، عشق رسول کے کرنے کی بجائے ہم پیغمبر کی ہر عادات کو، ہر عادت کو، ہر آپ کے فرمان کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں۔ اب دیکھیں نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اللہ نے قرآن مجید میں ایک بیان فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، صحابہ اکرام کی تربیت آپ نے ایسی فرمائی کہ وہ اپنے لیے کم دوسروں کے لیے زیادہ جیتے تھے۔ مستدرک حاکم میں اور صحیح جامع صغیر میں صحیح سند سے روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے کوئی بندہ کام کہے اور میں اس کے ساتھ جاؤں اور اس کا کام کر دوں، مجھے اچھا لگتا ہے اس سے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی بندے کا کام کر کے آ جاؤں، کسی بندے کی معاونت کروں اور اس کے کام میں مشکل میں اس کے کام آؤں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ 1 مہینے کا مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو زندگی کا مقصد یہ سمجھایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے۔ آج اگر صحابہ اکرام نے یہ خیال نہ رکھا ہوتا تو آج ہم شاید مسلمان نہ ہوتے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کے پیغمبر کے فرامین کو یاد کر کے آگے نہ سنایا ہوتا تو آج ہم نبی کی کوئی بات نہ سن پاتے۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ جس بندے نے احادیث رسول آگے سنائی وہ جناب عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5374 احادیث رسول یاد کر کے آگے پہنچائے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے تھے کہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہو اور 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تھوڑے سے عرصے میں سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث تمہیں کیسے یاد ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں میں بھوک سے نہ ڈال ہو کے راستوں میں گر جاتا تھا، لوگ اٹھا کے مجھے لے کے آتے اور پانی پلاتے تھے، لیکن میں پیغمبر کی مجلس سے آگے نہیں پیچھے نہیں ہوتا تھا تاکہ آپ کی باتوں کو سن کے آگے منتقل کر سکوں۔ وہ لوگ اپنے لیے کم جیتے تھے، دوسروں کے لیے زیادہ جیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے انصاریوں کی پیغمبر علیہ السلام مثال دیتے تھے کہ یہ لوگ ہیں، جب باہر سے لوگ آتے ہیں یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ باہر سے جتنے لوگ مدینہ میں آ کے مسلمان ہوتے تو سب سے پہلے ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کے دیگر معاملات کے انتظامات کرنے والا کون ہوتا تھا؟ مدینے کے انصاری ہوتے تھے۔ اور دین اس طرح آگے پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کا واقعہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھی، کچھ لوگ آئے مسلمان ہو گئے،
اب ان کا طریقہ کار تو یہی تھا کہ مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اب یہ ہمارے مہمان، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیے جاتے۔ آپ نے اپنے گھر میں سب سے پہلے پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ابھی فی الفور تیار کچھ ہے، پتہ چلا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج اس مہمان کی کون ضیافت کرے گا؟ یہ اللہ کا مہمان، یہ نبی کا مہمان، مسجد کا مہمان کون لے کے جائے گا اسے کھانا کھلائے؟ ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھ پکڑا، کہا آج یہ مہمان میرا ہے۔ آپ نے یہ بار بار قصہ سنا ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مہمان کو پکڑا، گھر لے گئے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، بیوی کو کہا بچے سلا دے، ایسے ہی دیا بجھا دینا، جب ہمارے سامنے کھانا رکھنا، میں ایسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا، ہم سو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ ایسے ہی ہوا، مہمان کو ایسے ہی کھانا کھلایا، دیا بجھا دیا گیا، مہمان نے کھایا۔ حدیث میں آتا مہمان سویا، فجر کی نماز میں حاضری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ابو طلحہ کی طرف مسکرانے لگے۔ جب آپ کی مسکراہٹ دیکھی تو ابو طلحہ انصاری فرمانے لگے اللہ کے رسول آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رات مہمان بھیجا تھا، انہوں نے سوچا شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی عجب کام ہوا ہے، اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے، بتا دیا گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا اے ابو طلحہ، صحیح مسلم میں لفظ ہے ضحک اللہ اللیلہ، رات تیرے کام دیکھ کے آسمان پہ اللہ مسکرا رہا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذا ضحک اللہ علی عبدہ وجبت لہ الجنہ، جب رب کسی کا کام دیکھ کے اس پر مسکرا دیتا ہے نا، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں یہ سورت، یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگوں کی تربیت آپ نے ایسی کی ہے، یہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح دین آج ہم تک آیا ہے۔ اگر انہوں نے صرف اپنا سوچا ہوتا، اپنے گھر کا، اپنے کھانے کا، اپنے مکان کا، اپنے معاملات کا سوچا ہوتا، اللہ کی قسم آج دین ہم تک نہ پہنچتا۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں پتہ کتنی تھی دین کے لیے، اللہ اکبر۔ جب غزوہ تبوک کے لیے لشکر نکلا، مشکل گھڑی تھی، اکیلے آپ کے داماد سیدنا عثمان غنی، حدیث میں آتا ہے 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی اور 900 اونٹ، 100 گھوڑے اکیلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے کیے۔ اور یہ سب دینے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ ہے کہ اسلام پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، اسلام کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو دور دراز تک پھیلانے کے لیے فرمایا یہ میرا مال سب اسلام کے لیے قربان ہے۔ مدینہ سے لے کے کوئی 900 کلومیٹر دور تبوک، جہاں مسلمانوں نے مشکل گھڑی میں جانا تھا، فرمایا ان سب مسلمانوں کے لیے میرا مال، اللہ کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی اللہ نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کو اپنا فکر کم تھا، دوسروں کی فکر زیادہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر ہے آپ کے لیے ہے، آپ کو ضرورت بھی ہے، سردیوں کا موسم ہے، یہ چادر آپ کے لیے ہے، موٹی ہے، گرم ہے، ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، آپ اس کو لے لیں۔ آپ نے لی، اوڑھ لی۔ صحابی کہتے ہیں سہل بن سعد کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تو ایک ساتھی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ سمجھ گئے، کہا آپ کو اچھی لگتی ہے تو لے لو، انہوں نے کہا دے دو، آپ نے اتار کے اس کو دے دی۔ جو صحابہ اکرام ساتھ تھے وہ ڈانٹنے لگے، اللہ کا بندہ تجھے ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ لینے والا پتہ کون تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جو مدینے کا تاجر تھا، جو کروڑوں کا اس وقت مالک تھا۔ حدیث میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کو کہتے ہیں ابا جان آپ
کوئی نیکی تو کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ. آپ دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ نے فرمایا تھا مجھ سے محبت کا انداز یہ ہے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. کہا بیٹا کیا کریں؟ فرمایا یہ باغ ان کو دے دیتے ہیں, ازواج مطہرات کو. کہا ٹھیک ہے. 40,000 دینار کا باغ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہبہ کر دیا, جو کروڑوں کی مالیت میں آج کا بنتا ہے. ماشاءاللہ, اہلاً سہلاً مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علماء حق زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت کے نامور شیر پاکستان اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی نصیب فرمائے, جماعت پر ہم پر انقطاع دیر سایہ نصیب فرمائے, اور اللہ ان سے زیادہ دین کا کام لے. اللہ رب العزت ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے, صحت و عافیت نصیب فرمائے. میں ان کی موجودگی میں بہت تھوڑا وقت آپ کا لوں گا, اور پھر انشاءاللہ حضرت مولانا منظور صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. اللہ رب العزت آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. میں بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے. آپ کو چادر دی گئی, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی لگتی ہے, آپ نے اتار کے دے دی. عبد الرحمن بن عوف کو سارے ساتھی کہنے لگے یہ یار کیا ہے, تجھے ضرورت نہیں تھی, تو تاجر ہے, کروڑوں کا مالک ہے, تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہا اصل میں چاہتا یہ تھا پیغمبر کے جسم سے لپٹی ہوئی چادر مجھے ملے اور یہ میرا کفن بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف کے کفن میں ایک چادر, یہی چادر تھی. تو صحابہ اکرام نے اس وقت کہا کہ دیکھو میرے نبی کو ضرورت تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اپنے صحابی کی ذات کو اپنے اوپر ترجیح دے دی اور کہا میری خیر ہے, اسے مل جانی چاہیے. اور آج اصل میں اسی کوتاہی کے نتیجے میں دین اور اسلام کی ترویج نہیں ہو رہی. آج صرف مجھے اپنی فکر ہے, آج مجھے اپنے پڑوسی کی فکر نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی پڑوسی کی فکر دلائی ہے, اتنی دلائی ہے, مجھے لگتا ہے کہیں وراثت میں اس کا حق نہ رکھ دیا جائے. اور آپ نے فرمایا اگر کسی انسان نے اپنے ایمان کی تکمیل کرنی ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اگر وہ مومن کامل بننا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرے. بات یہ کر رہا تھا کہ اپنے سے زیادہ اگر دوسروں کی تجھے فکر ہے تو سمجھ لے تیرے ایمان کی تکمیل ہے, سمجھ لے تو نبی کی عادات کو اپنانے والا ہے, صحابہ کی صفات کو اپنانے والا ہے. اگر تجھے اپنی ہی فکر ہے تو تیرے اندر ایمان کی تکمیل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں مستدرک حاکم میں صحیح سند سے روایت موجود ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ویسے جب پہلی بار حدیث پڑھی نا بڑا تعجب ہوا. میں نے سوچا کہ یہ شاید ضعیف ہے, لوگ بیان کرتے تھے تو میں نے کہا شاید یہ ضعیف روایت, لیکن جب خود دیکھا مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور سند بھی صحیح, تو میں بڑا چونک گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حالت صحابہ اکرام کی یہ تھی جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اس کے بعد حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک سری بکری کی سری بنا کے ایک دوست نے اپنے پڑوسی کو دی کہ یار اس کو زیادہ ضرورت ہے, یہ اہل و عیال والا ہے, زیادہ بچوں والا ہے, اسے آج گوشت کھلایا جائے, کمزور ہے. کہتے ہیں اس نے گھر میں لی اور سوچا آج ہدیہ آگے کیا جائے. 7 گھروں میں چلنے کے بعد یہ بکری کی وہ سری وہ دوبارہ اسی گھر کے اندر آ گئی کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے. احباب گرامی, دین ایسے نہیں آگے چلا.
دین ایسے چلا ہے کہ لوگوں نے اپنے سے زیادہ دوسرے کا سوچا ہے، دوسرے مسلمان کا سوچا ہے۔ جنگ یرموک کا وہ واقعہ آپ نے بارہا بار سنا ہے کہ ایک آخری جان کنی کے عالم میں صحابی رسول ہے، پانی مانگتا ہے، اس کا چاچا زاد بھائی ہے، وہ لے کے آتا ہے، ابو جہم بن حذیفہ عدی اس کا نام ہے، وہ لے کے آتا ہے، پانی پلانے کے لیے اس کے ہونٹ کے قریب کرتا ہے، دوسرا آواز دے دیتا ہے، وہ پانی اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ 3 بندے باری باری پانی مانگتے ہیں، ان کو پہنچتا ہے بندہ تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، جان دے دی مگر اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دی۔ اور اللہ کی قسم یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج دین کھڑا ہوا ہے۔ آج ہماری یہ کمزوری ہے، ہمارے پاس اپنا ہے اور میں اپنے سے زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جب وہ دوسروں کا سوچنے لگتا ہے، اللہ کی قسم رب کی طرف سے مدد اترنے لگتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک قانون آج سن لیجئے، جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کو رسوا کرتا ہے، رب کائنات اس کو اس کی معزز جگہ پہ رسوا کرنے لگ جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جب جائیں تو پیغمبر کی بات کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں۔ میرے نبی کی عادات، میرے نبی کی اخلاق، میرے نبی کی باتیں سن کے ان کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، صرف خالی عشق رسول کے نعرے نہ لگائیے۔ میرے نبی کا مزاج کیسا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نبی اپنے مزاج کو ایسے بنا لیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ایسی نرمی آ جائے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دل کے بھی نرم ہو جائیں، زبان کے بھی نرم ہو جائیں۔ اور آپ نے کر کے دکھایا تاکہ آنے والی نسل مجھے ماننے والی، پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے ماننے والی ان صفات کے ساتھ چلے گی تو قیامت تک لوگوں میں نفرتیں نہیں، محبت کا دریا بہے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں مسجد میں پیشاب کرنے والے کو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا نہیں، اس کو بلایا اور فرمایا یہ نماز ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ مسجد جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کا ذکر، اس میں کچھ نہیں کرنا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے یہ مسجد ہے اس نے ناپاک کر دی، کہا اس پہ 1 ڈول پانی کا بہاؤ اور اس کو پیار سے بات کی۔ یہ چلا گیا، یہ چلتے ہوئے کہتا تھا اللہ کی قسم آپ سے بہتر میں نے کوئی استاد اور معلم نہیں دیکھا۔ وہ دیہاتی جا کے اپنے قبیلے کو بتلاتا ہے، سارا قبیلہ آ کے اسلام کی دعوت کے لبیک کہہ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم میں اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ساتھی کو چھینک آئی، میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے نماز میں ہی نا ایسے ہاتھ مارنے شروع کر دیے جیسے مجھ سے کوئی غلط کام ہوا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میری طرف بڑے غصے سے دیکھنا شروع کر دیا، میں بڑا پریشان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب رکھتا ہوں، مجھ سے لگتا ہے غلطی ہوگی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ایک صحابی رسول نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، آپ نے کہا آج آسمان سے 30 فرشتے اترے ہیں تیرے ان حمد و ثنا کے کلمات کو لے جانے کے لیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا ہاں، نماز میں مسئلہ ہے، الحمدللہ تو کہہ سکتے ہو، نماز میں دوسرا اس کی چھینک کا جواب نہیں دے سکتا۔ مسلمان الحمدللہ کہے چھینک پر، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالاکم کہے، لیکن کہا نماز میں صرف الحمدللہ کہنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب لوگوں کو جا کے پتہ کیا بتلاتے ہیں؟ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں میں نے اپنے معاشرے کے دوستوں کو قبیلے کو بتلایا، کہا اللہ کی قسم ما رأیت احدا تعلیما معلما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں پیغمبر سے بہتر کو معلم نہیں دیکھا۔ آپ نے تعلیم دی مجھے، ولا قہرانی،
वला ज़रबनी वला शतमनी, ना डांटा ना मारा ना झिड़का, कुछ नहीं कहा। फरमाया इन हादिहि सलात, ये नमाज ला यसलुहु फीही इल्ला मिन ज़िक्रिल्लाह व तिलावत। मेरे सामने बात सिर्फ इतनी रखी कि नमाज में ज़िक्र तिलावत होती है, रुकू सजदा होता है और कुछ जायज़ नहीं है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों में एक खूबी ये भी थी कि आप अपने दोस्तों के लिए बड़े नरम मिजाज थे। गले में चादर डालने वाला वो बद्दू और देहाती साहबा उसको टूट के पड़े, लेकिन आपने फरमाया कुछ नहीं कहना। और खैबर की वो औरत जिसने आपको जहर मिला के दे दिया था, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही करके बतलाया, जाओ तारीख पढ़ के देखो मेरे नबी ने कुछ कहा था उसे? कहा नहीं, इसको छोड़ दो, माफ कर दो। वो तलवार लेके जो आप पर खड़ा था गज़वा ज़ाते सलासल से वापसी पर कि कौन आपको बचाएगा, आपने तलवार पकड़ के क्या उसे कत्ल कर दिया था? मेरे भाई, आज आप ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने आए हैं। मेरे नबी का ज़िक्र सुनो और उसको अपनी ज़िंदगी में लागू भी करो। मेरे नबी की ज़ुबान में सख्तियाँ नहीं थी, मेरे नबी के दिल में सख्तियाँ नहीं थी। मेरे नबी की ज़ुबान पे अल्लाह की कसम शीरी ज़ुबान, मिठास थी। जो सुन लेता था एक बार, लोग कहते थे इसकी बात नहीं सुनना। तारीख ने लिखा है, अहले मक्का कहते थे इसकी बात ना सुनना, ये जादू है। जो सुनता है इसका ही होके रह जाता है, इसका गुलाम बन के हो जाता है। तो मेरे भाई, आज तेरी बात सुन के कोई मस्जिद से क्यों भाग जाता है? तेरे कबीले से क्यों दूर हो जाता है? तेरे से रिश्ते नाते क्यों तोड़ लेता है? मेरे भाई, अपनी आदत को भी नबी की आदत से जोड़। सही बुखारी में रवायत है, यहूदी मिलने के लिए आए मेरे नबी अलैहिस्सलाम को, और अम्मा जी आयशा साथ खड़ी। वो आया वफद तो वो पीछे हो गई पर्दे में। वो वफद आके कहता है अस्सलामु अलैकुम। यहूदी थे, दिल में बुग़्ज़ था। अस्सलामु अलैकुम का माना है तुम पर सलामती हो। कहा अस्सलामु अलैकुम, जिसका माना क्या है? आप पर मौत हो। नऊज़ बिल्लाह, मेरे नबी को बद्दुआइया कलिमात कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? व अलैकुम, बस, और कुछ नहीं कहा आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो अम्मा जी आयशा पीछे खड़ी थी। शोहर थे, सरताज थे, कायनात के सरदार थे, इमामुल अंबिया थे, और अम्मा जी आयशा के सर के ताज खामद। कहा वालेकुमुस्सलाम वज़िल्लतु वल्लअनतु वल्मौत। कहा मेरे सरताज को कहते हो मौत, तुम पर मौत हो, तुम पर लानत हो, तुम पर जिल्लतें हूँ, मेरे नबी पर क्यों हूँ? उन्होंने बात की, वो चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जी आयशा को बुलाया, फरमाया या आयश, प्यार से, इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़ अलैका बिर्रिफ़्क़। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह बड़ा नरमी रखने वाला है, नरमी को ही पसंद करता है। तेरे अंदर सख्ती है, इस सख्ती को ख़त्म कर दे, अपने ऊपर नरमी को रखा। मेरे भाई, अपनी इस्लाह भी कर ले। मेरे मिजाज की सख्तियाँ मेरे अपने दूर चले गए। तलीफ़ कल्ब के लिए शरीयत ने तुझे देने के लिए कहा था, तूने तो अपनी बातों से नफ़रत के बीज इतने बोए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, सही बुखारी किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर मौजूद है, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कबीला दौस है, आप उसके लिए बद्दुआ कर दें, बात मानता ही नहीं, तौहीद पे आता ही नहीं, इस्लाम कबूल करता ही नहीं, अज़ियतें देता है, तकलीफ़ देता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मैं कोई बद्दुआएं करने वाला भेजा नहीं गया, इन्नमा बुइस्तु रहमा, रब ने मुझे मेहरबान बना के भेजा है, मुझे अल्लाह ने मुशफिक बना के भेजा है, शफकतें करने वाला बना के भेजा है, मुझे कोई नफ़रतें फैलाने वाला नहीं बना के भेजा। और आपने इसीलिए कहा था यस्सिरू वला तुअस्सिरू, सही बुखारी में फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो मुआशरे के अंदर, तंगियाँ मत खड़ी किया करो। वला तुनफ़िरू बश्शिरू, नफ़रत वाली बात ना किया करो, बशारतें सुनाया करो, लोगों को अच्छी बात सुना। मुआशरे में पहले कितनी नफ़रतें मौजूद हैं। तुम आओ तो मोहब्बत का पैगाम दो, फूल बरसाओ, इन लबों से गालियाँ अच्छी लगती नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से, आपके किरदार से, आपके अमल से हज़ारों लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन देख क्या मेरे अमल से, मेरी ज़ुबान से, मेरे किरदार से क्या होता है? तो मैं बात कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, उनको अपनाने की आज ज़रूरत है।
آپ کی خوبیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، رشتوں کی پاسداری کی ضرورت ہے، دوسروں کو محبت اور پیار سے دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری باتوں، ہماری نفرت کی وجہ سے معاشرہ آج بکھرا پڑا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے مہربان تھے، کائنات کے لیے مہربان تھے، جانوروں کے لیے مہربان تھے، اور ہر ایک کائنات کی چیز کے لیے مہربان تھے، وہاں انسانوں کے لیے کتنے مہربان تھے۔ تو میں آج چند ایک باتیں جو کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں آج ضرورت ہے پیغمبر کی صفات کو اپنانے کی، اور صفات میں سب سے زیادہ ضرورت اخلاقیات پہ ہے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے پہ ہے۔ آج کوئی تاجر ہے تو اس کی تجارت میرے نبی کی تجارت کے مطابق نہیں ہے، وہ جھوٹ کو تجارت کا حصہ سمجھتا ہے، کہتا ہے اس کے بغیر نہیں چلتی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تاجروں کو مخاطب کر کے کہا، یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اور تاجروں جھوٹ نہ بولا کرو، سودے اس سے بک جاتے ہیں، وموہقت البرکۃ، اللہ برکتیں کھینچ لیتا ہے۔ آج دو پارٹنر ہیں، ظاہر پارٹنر ہے، اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، نہ اس کے پلے کچھ پڑتا ہے نہ اس کے پڑتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جب شریک ہوتے ہیں نا، ایک کے دل میں خیانت کا خیال آ جاتا ہے، کی نہیں اس نے، اس کے دل میں خیانت کا صرف خیال آتا ہے نا، اللہ برکت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ برکتیں لے جاتا ہے۔ یہ سارا دن کرتا ہے، روٹی پوری نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ یہ انسان پیغمبر کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نعرے عشق رسول کے لگا رہا ہے، لیکن عمل پیغمبر علیہ السلام کی کوئی صفت میں اس میں نہیں ہے۔ آج دنیا کی ہوس، دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ اس کو اتنا ہے، وہ کما رہا ہے اور پھر کما رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، اور لوگوں تمہیں یہ مال، کثرت مال کے حصول نے برباد کیا ہوا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، قبر تک ہرس ختم ہوتی ہی نہیں، مال ہی کرتا پھرتا ہے، مال اس کا کتنا ہے۔ تو آج ضرورت ہے میرے نبی کے اسوہ کو دیکھنے کی، میرے نبی کی عادات کو دیکھنے کی۔ اب دنیا کا ہی دیکھ لو، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ ایک دن اٹھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ ایک دن اٹھے سوئے تھے کھجور کی چٹائی پر، دیکھا تو کمر پر نشان پڑ گئے، چادر لی تھی تھوڑی سی ہٹی کمر سے اور کھجور کی چٹائی کے نشان کمر پہ پڑ گئے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے نرم کو بستر نہ بنا۔ آپ نے فرمایا ما انا وما للدنیا، میرا اور دنیا کیا کیا لینا دینا، میں تو صرف دنیا کے اندر قراقب استظل تحت شجری، میں تو ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر درخت کے سائے میں ٹھہرا ہے، اس نے آرام کیا ہے اور پھر وہ چل نکلا، میرا دنیا سے کیا تعلق۔ لیکن آج ہم سے کوئی پوچھے ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں سارا تعلق ہی دنیا سے۔ اور رومی نے لکھا ہے نا، اس نے کہا یہ بات سچ ہے کہ دنیا کے حصول کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی ہے، جیسے ایک کشتی ہے جو سمندر پہ چلتی ہے، یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے کشتی پانی پہ چل رہی ہے، کشتی پانی کے بغیر تو نہیں چلتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بغیر، مال و متاع پیسے کے بغیر یہ زندگی نہیں چلتی، جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی۔ لیکن رومی کہتے ہیں اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کیا یہ کشتی چلے گی؟ یہ ڈوب جائے گی۔ اور جب دنیا کی محبت دل کے اندر چلی جائے تو انسان کی زندگی نہیں چلتی۔ دنیا تو شاید چل جائے، اللہ کی جنت تک اس بندے کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید لوگوں نے زندگی غربت کی ہی بیان کی کہ میرے نبی نے 2 مہینے کھانا نہیں کھایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے نبی کا تقویٰ بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ ستو کھانے والے لوگ، وہ کھجور کھانے والے لوگ، وہ دودھ پینے والے لوگ، وہ اس وجہ سے چولہا نہیں کبھی چلتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ غربت ہی تھی، لیکن میرے نبی کی زندگی جب امیر آنا تھی تب بھی میرے نبی کی زندگی کے اندر میرے رب کے ساتھ جو تعلق تھا، جو سخاوتیں تھی، وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی کل امرأۃ من نسائہ 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ آپ ہر بیوی کو بیک وقت آپ کی 9 بیویاں زندگی میں رکھی ہیں. کل 11 بیویاں تھیں اور ایک ٹائم میں زندہ 9 بیویاں آپ کے پاس رہی ہیں. اور ہر بیوی کو آپ سالانہ جو خرچہ دیا کرتے تھے غزوہ احد کے بعد کی زندگی میں آپ جو خرچہ دیا کرتے تھے 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جوں دیا کرتے تھے. 80 وسق جو ہے نا 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے اور ایک سا جو ہم فطرانے کا دیتے ہیں 2.5 کلو کا ہوتا ہے. تو 80 وسق کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور یہ 240 من وزن بنتا ہے. 240 من وزن اور 9600 کلو بنتا ہے. اب کھجور مدینے کی وہاں کے اعتبار سے 5-4 ریال بھی لگائے نا سستی تھی, وہ سستی تھی کھجور. تو پاکستانی اگر 500 روپے میں آپ لگائیں نا تو آپ اس کو 9600 کے ساتھ ضرب دیں تو تقریباً 48 لاکھ روپیہ بنتا ہے. میرے نبی علیہ السلام سالانہ اپنی بیویوں کو جو خرچہ دیتے تھے وہ ایک جو 80 وسق کھجوریں تھیں وہ تقریباً 48 لاکھ کی اور 20 وسق جو جوں دیتے تھے گندم وہ تقریباً 20 وسق 60 من کے قریب بنتا ہے. 2400 کلو بنتا ہے. اگر جوں کی اوسطن قیمت تھوڑی سے تھوڑی بھی 80 روپے بھی لگائے نا یہ 2 لاکھ کے بنتے ہیں. 50 لاکھ روپیہ سالانہ پیغمبر علیہ السلام اپنی ہر بیوی کو خرچہ دیا کرتے تھے. اور 9 بیویاں آپ کی بیک وقت موجود تھیں. کچھ 4.5 کروڑ روپیہ سالانہ میرے نبی اپنی بیویوں کو خرچہ دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں میرا دنیا سے کیا تعلق ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں میرا دنیا سے کیا تعلق. اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے پاس احد پہاڑ سونے کا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے 3 دن نہیں لگیں گے میں سب لوگوں میں بانٹ دوں گا. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی, نماز پڑھتے ہی جو ہی سلام پھرا آپ اٹھ کے فوراً گھر چلے گئے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے, پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آیا. کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لائے, صحابہ اکرام سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا رات ایک سونے کی ڈلی رکھی تھی, میں نے صدقے کا کہا تھا اس کو کر دو, دنیا اتنی نہیں رکھنی اپنے پاس, کہا تھا اس کو دے دو. میں نے سوچا پتہ نہیں وہ دین ہی خیال آ گیا تھا, فوراً گیا تھا گھر میں کہہ کے آؤں اس کو ذرا سا تقسیم کر. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ کہتے ہیں نا سخاوت کا درس دیتے تھے. غربت جو تھی اللہ کے بندوں میرے نبی کائنات کے امیر ترین آدمی بھی تھے, لیکن اس کے باوجود غربت میں بھی میرے رب کے ساتھ تعلق, لوگوں کے لیے خیر خائیاں سب سے پہلے اپنے گھر میں بھیجنا. قافلہ آیا ہے پتہ کرو کس کے گھر میں کتنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے راتوں کو لے کے مہمانوں کو جانا, اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے سب سے پہلے ان کو پیش کرنا. یہ تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اللہ کی قسم دین آج جو پھیلا ہے اور ہم تک پہنچا ہے وہ اسی بات کی وجہ سے ہے. اگر آج ہم بھی یہی سوچتے, حدیث میں آتا ہے اماں جی عائشہ کے پاس کوئی مانگنے والی آئی. یہ آپ جا کے تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ہر ازواج مطہرات کو تقریباً 12,000 درہم جو 1,000 دینار بنتا ہے, جو 1,000 دینار بنتا ہے, جو 4.5 کلو سونا بنتا ہے, وہ خلفائے اربعہ خرچے کے لیے دیا کرتے تھے. اور 4.5 کلو سونے کا مطلب 450 تولہ ہے. 450 تولہ, اور اگر اس کو قیمت لاکھ روپیہ بھی لگائے نا 4.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو ازواج مطہرات کو خلفائے اربعہ خرچے میں دیتے تھے. اور حالت کیا ہوتی تھی کہ کوئی جاتا نا گھر میں, اماں جی عائشہ نے ایک دن مسئلہ پوچھا, اللہ کے رسول آپ تھے نہیں, تو دروازہ کھٹکا, ایک عورت آئی, اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں تھیں, انہوں نے کھانے کے لیے مانگا, میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں وہ میں نے دے دی. اور حدیث میں آتا ہے وہ لونڈی کہنے لگی 2 ہی روٹیاں تھیں وہ آپ نے اس کو دے دی, اب آپ کا کیا بنے گا. کہتے ہیں جب شام کا وقت ہویا, ان کا روزہ تھا, روزہ کھولنے سے پہلے ایک بندہ آ گیا جس نے گوشت اور روٹیوں کا ٹکڑا رکھ کے دیا, کہا یہ آپ رکھ لیجیے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ. تو میرے بھائی میں بات کر رہا تھا
کہ دنیا کے حصول میں محنت کیجئے، کوشش کیجئے، لیکن وہ صرف دنیا اگر آپ کے لیے ہے، آپ کی ذات کے لیے ہے تو یہ غلط فہمی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے۔ سنن نسائی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کی فکر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ میں تو کماتا ہوں اپنے لیے۔ فرمایا تو کیا ہے؟ تو نے جو کھا لیا تیرا ہے، جو پہن لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے صدقہ کر دیا وہ تیرا ہے، باقی تو وارثوں کے لیے۔ اور انسان اپنا مال سب بناتا ہے، ایک سے دو کرتا ہے، صرف وارثوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا۔ آؤ اپنے لیے بھی کچھ کیجئے۔ میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کائنات کے امام ہیں، آپ کو آسمانوں پہ بلایا گیا ہے، آپ کو سرداریاں دے دی گئی ہیں، آپ کے لیے پتھر بولتے ہیں، آپ کو درخت سجدے کرتے ہیں، آپ ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں سردار ولا فخرہ، یہ بات سچ ہے، میرے کائنات سے عظیم کوئی نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا جو میری بات سے محبت نہیں کرتا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورۃ حشر میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جاؤ زندگی میں زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے، پکڑو جو نبی دیتے ہیں، چھوڑ دو جس سے منع کیا ہے۔ بس اگر یہ زندگی کا اصول ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر یہ زندگی کا اصول نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں۔ یاد رکھیے، قانون ذہن میں رکھیے، اگر آپ کی دنیا آپ کی آخرت کو نہیں بنا رہی تو آپ کی دنیا آپ کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اگر آپ کی دنیا آپ کی آخرت کی ترقیوں کا سبب بن رہی ہے تو آپ سمجھے آپ دنیا میں کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دیتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ دنیا چھوڑ کے مولوی بن کے راہب بن کے بیٹھ جاؤ، اور نہ یہ کہتے تھے کہ صرف دنیا کے ہو کے رہ جاؤ، بلکہ آپ کہتے تھے دنیا بھی کماؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اللہ اچھی چاہیے، آخرت بھی اچھی چاہیے، لیکن اگر وہ دنیا آخرت برباد کر دے اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت انس کی والدہ آئی نا، کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اللہ دنیا بھی دے دے، مال بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، اور اللہ اسے جنت بھی عطا کر دے۔ آج میری محنت ایسے ہے جیسے مجھے دنیا میں رہنا ہے، مجھے آگے کہیں نہیں جانا۔ آؤ اپنے معاملات سدھاریے، نبی کی سیرت کے مطابق اپنے اخلاق و اطوار کو کیجئے، اپنے معاملات کو کیجئے، اپنے لین دین کو کیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے معاملات نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو گئے تو انشاءاللہ پھر آپ کی موت کے وقت آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اٹھ، تجھے رب کے فرشتے بڑے مخمل کے کپڑوں میں لے کے آنے والے ہیں، پورے آسمان پر جاتے ہوئے سلامیوں کے ساتھ جنت کے دروازے تیرے لیے کھولے جانے ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیں پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔